السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یقیناً اس سے پہلی والی ویڈیو اور سبق آپ کو پسند اور سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ اللہ رب العزت آج بھی ہمیں صحیح معنوں میں اچھا قرآن کا حجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دیکھنے والے بچوں اور بڑے ویورز کو اللہ رب العزت صحیح معنوں میں حجہ کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل قرآن ٹیچر کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہر سبق کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 14 مکمل کر لی ہے۔ یہاں پر میں اکثر بچوں کو مخاطب نہیں کرتا کیونکہ ہمارے ویورز بڑے بھی ہیں اور بچے بھی سب دیکھتے ہیں، تو اس لیے ویورز کا لفظ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے تختی نمبر 14 مکمل کر لی تھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ ایک دن تھا کہ ہم الف با شروع کیا تھا، آج الحمدللہ ہمارا قاعدہ ختم ہونے کو ہے۔ جزاک اللہ۔ آج ہم تختی نمبر 15 شروع کریں گے۔ تختی نمبر 15 میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تختی نمبر 15 کا نام ہے تشدید مع تشدید۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دو تشدیدیں ایک ساتھ ہوں، تشدید کے ساتھ تشدید ہو۔ کیسے؟ میں آپ کو بھی بتلاتا ہوں۔ یہاں ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر ہے لفظ یزکا۔ اب اس کے اندر دو تشدیدیں آ چکی ہیں، ایک لفظ کے اندر دو تشدیدیں ہوں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ایرو کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر زا کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کے بعد کاف پر بھی تشدید ہے۔ اس تختی کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف میں ایسے لفظوں کا حجہ کرنا جس لفظ میں دو تشدیدیں ہوں، تاکہ جب بچے یا بڑے آگے قرآن شریف میں جائیں اگر ان کو لفظ سمجھ میں نہ رہا ہو تو وہ اس کا حجہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ تو تختی نمبر 15 کا مقصد آپ کو پتہ چل گیا کہ ایسے لفظوں کا حجہ کرنا کہ جس لفظ میں 2 مرتبہ تشدید آئی ہو۔ انشاءاللہ آج ہم ان لفظوں کا حجہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ تو پہلے لفظ کا حجہ کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا پہلا لفظ ہے یزکا۔ بہت ہی آسان ہے اس کا حجہ کرنا، جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے شروع میں حجہ کا طریقہ بتلاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لینا ہے حجہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے والے حرف کو پہچاننا ہے، یہ ضروری ہے۔ جب آپ کو حرف کیا پتہ ہی نہ ہو یہ حرف کون سا ہے تو آپ غلط حجہ کریں گے۔ آپ نے حرف پہچان لیا، ہم نے حرف ایسے پہچانا کہ اس کے نیچے 2 یا ہیں، یہ یا حرف ہم نے پہچان لیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اس حرف پر حرکت کون سی ہے، تو ہم نے دیکھا اس حرف پر حرکت ہے زبر۔ یا پر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی۔ اس کے بعد والے حرف کو ہم نے لازمی دیکھنا ہے، تو بعد والے حرف کو ہم نے دیکھا اس پر تشدید بھی ہے اور زبر بھی ہے۔ اب اس یا کو ہم زا سے ملائیں گے۔ یا زا زبر یز، کیا آواز بنی؟ یا کو ہم نے زا سے ملایا یز۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یہ کیا بن گیا؟ یزک۔ کاف کڑا زبر کا،
یہ بن گیا یزکا، وقفاً یزکا۔ اس یزکا کا ہم ایک بار بورڈ پر بھی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہجہ میں لکھ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہجہ لکھا ہوا کیسے ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں یہاں پر یزکا، ٹھیک ہے جی، یہ یزکا، یہاں پر زبر آ گیا، یہاں تشدید آ گئی، یہاں پر بھی زبر آ گیا، لکھائی کی معذرت، یہاں پر بھی تشدید آ گئی، یہاں کڑا زبر آ گیا۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ہجہ کریں گے۔ یا زا زبر یز، اب اس کو ہم نیچے لکھیں گے، یا زا، یا ہو گیا، یہ زا ہو گیا، یا زا زبر یز، پہلے اس کا ہم نے نکال لیا، اب پھر آگے ہم نے پڑھا زا زبر زا، اب اس کو ہم نیچے لکھیں گے، نہیں سوری، زا کو ہم کاف سے ملائیں گے، زا کاف زبر زک، پہلے ہم نے یا کو زا سے ملایا، یا زا زبر یز، اب ہم زا کو کاف سے ملائیں گے، زا کاف زبر زک، اب اس کو میں نیچے لکھوں گا، زا آگے ہے کاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا بن گیا دیکھیں، زا کاف زبر زک، اب ان دونوں کو ہم ملائیں، پہلے والا ہم نے کیا بنایا تھا یز، اب ہے زک، اب ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھیں یزک، دیکھیں کتنی آسانی سے، یزک۔ اچھا پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کاف کڑا زبر کا، اب ادھر میں کاف کڑا زبر کا بناتا ہوں، اب دیکھیں یہ کاف ہے، کاف کڑا زبر کا، اب یہ بن گیا یزک کا، دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ہجا کر لیا، یزک کا۔ اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے یذکرو، اس کا پہلے ہجا ایک بار یہاں کر لیتے ہیں، پھر اس کو بورڈ پر بھی اس کا ہجا کر لیں گے۔ یا ذا زبر یذ، کیا بنا یذ، ذا کاف زبر ذک، پہلی آواز بنی تھی یذ، اب ہے ذک، اب دونوں کو ملائیں، یذک، کاف زبر کا، یہ بن گیا یذک، را پیش رو، یہ بن گیا یذکرو، وقفاً یذکر۔ اب اس کا ایک بار ہم بورڈ پہ بھی ہجا پڑھ لیتے ہیں بچوں کی آسانی کے لیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں بہت ہی آسان ہے، دیکھیں یذکرو تھا نا جی، ٹھیک ہے، یذکرو، ٹھیک ہے، لکھائی کی معذرت۔ اب ہم اس کا ہجا کرتے ہیں، ہجا کر کے نیچے لکھیں گے، یا ذال زبر یذ، اب اس کو ہم لکھیں، یا ذال زبر یذ، دیکھیں ہجا کرنے کے ساتھ ہی میں نے لکھ دیا بچوں کی آسانی کے لیے، یا ذال زبر یذ، تو ہماری یہ نیچے بن گیا یذ۔ اب آگے ہجا کرتے ہیں، پھر اس کو نیچے لکھتے ہیں، ذال کاف زبر ذک، اب اس کو نیچے لکھتے ہیں، ذا کاف، ذا کاف زبر ذک، اب یہ بن گیا یذک، دیکھیں کتنا آسانی سے ہجا ہم نے نکال لیا، یذک۔ اچھا پھر آگے ہم نے پڑھنا ہے کاف زبر کا، اب اس کا یہاں پر لکھ لیتے ہیں کاف زبر کا، ٹھیک ہے جی، کاف زبر کا، یہ کاف آ گیا، کاف زبر کا، اب اس کو ہم تینوں کو ملائیں، یذک،
ٹھیک ہے. اگلا آخری حرف رہ گیا را پیش رو. اس کو بھی نیچے لکھ لیتے ہیں را پیش رو. اب ان چاروں کو ہم ملائیں یذکرو. دیکھیں کتنی آسانی سے ہجا بن گیا یذکرو. اب اس کو ہم ایک ساتھ پڑھیں یذکرو. ادھر دیکھیں یذکرو یذکرو. یہ کتنی آسانی کے ساتھ ہجا ہو گیا. اگر پھر بھی کسی بچے کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے ضرور کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. لکھائی اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی معذرت. انشاءاللہ تعالی مزید اچھی لکھائی کی طرف توجہ دیں گے. جزاک اللہ. اگلا لفظ ہے المدثر. اس کا ہجا کرتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. حمزہ لام زبر ال. کیا بن گیا ال. میم دال پیش مد. پہلے بنا تھا ال, اب بنا مد. اب ان دونوں کو ملائیں المد. دال ثا زبر دث. یہ بن گیا المدث. ثا زیر ثی المدثی. را پیش رو المدثر. وقفا المدثر. اگلا لفظ ہے المزمل. بہت ہی آسان ہے اس کا ہجا کرنا. اس کا ہجا بھی کر لیتے ہیں. حمزہ لام زبر ال. کیا بنا ال. میم زا پیش مز المز. زا میم زبر زم المزم. میم زیر می المزمی. لام پیش لو المزمل. وقفا المزمل. آج ہم تھوڑا پڑھیں گے, ایک لائن پڑھیں گے کیونکہ نئی تختی ہے تو بچوں کے لیے اور نئے ویورز کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی. اس لیے آج ہم نے الحمدللہ 4 الفاظوں کا ہجا کر لیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. پھر بھی اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو برائے مہربانی مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا. کمنٹس باکس میں لکھ کر پوچھے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں اس بات کی ضرور رہنمائی کی جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. اجازت چاہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوری زندگی قرآن کی خدمت لے, اور آپ سب دیکھنے والے ویورز کو اللہ رب العزت پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.